الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے اللہ پاک آپ کو خوشحال اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ جی ناظرین، آج ہم بات کریں گے رزق میں تنگی، خوشحالی اور صدقہ دینے کے اثرات کے حوالے سے۔ ناظرین، اکثر لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ ہم صدقہ بھی دیتے ہیں تو پھر بھی رزق میں خوشحالی نہیں آتی۔ اصل میں ناظرین، رزق میں اضافے کا ایک بہت بڑا سبب اور ایک بہت بڑا ذریعہ شکر ہے۔ ناظرین، اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ عطا کروں گا۔ فرمایا اگر تم کفران نعمت کرو گے تو میرا عذاب بہت بڑا اور سخت ہے۔ ناظرین، رزق میں اضافے کا ایک اور بڑا سبب یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو تم خرچ کرو گے اور جو چیز تم اللہ کی راہ میں نکالتے ہو تو اللہ پاک اس کی جگہ تمہیں اور عطا کر دیتا ہے۔ لیکن ناظرین، بعض اوقات ہمارے یہ کلچر بنا ہوا ہے کہ اگر کوئی مالدار آدمی مالی بحران کا شکار ہو جاتا ہے تو وہ کرتا کیا ہے؟ جو راہ خدا میں دینے کا کھاتا تھا پہلے اسے کلوز کرواتا ہے۔ فور ایگزامپل کہ یہ فلاں مدرسے کو دیتے ہو، یہ بھی بند کر دو، یہ فلاں مسجد کو دیتے ہو، یہ بھی بند کر دو، یا پھر یہ فلاں غریب کو فنڈ دیتے ہو، یہ بھی بند کر دو۔ کیوں بند کر دو؟ کیونکہ حالات خراب ہو گئے ہیں۔ ناظرین، ہمیں تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر حالات خراب ہوں تو صدقہ دے کر رب سے کاروبار کر لو، کیونکہ صدقہ دے کر آپ کے رزق میں اضافے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں، اور میرے رب کا یہ وعدہ بھی ہے۔ اور ناظرین، اللہ کے وعدے جھوٹے نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ رب ہے۔ اور ناظرین، دوسرے نمبر پر رزق میں اضافے کے سبب کا ایک اور بہت بڑا ذریعہ نکاح ہے۔ فرمایا گیا اگر تم نکاح کرو گے تو اگر آپ فقیر بھی ہوں گے تو میں تمہیں غنی کر دوں گا۔ اور ناظرین، یہاں لوگ کیا کہتے ہیں کہ بچہ اپنے پیروں پہ تو کھڑا ہو جائے تو پھر نکاح بھی کر دیں گے۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے اپنے بندوں سے کہ تم نکاح کر لو، میں تمہیں پیروں پہ خود کھڑا کر دوں گا۔ لیکن ہمارا فلسفہ کیا ہے؟ یہ تو اپنے لیے نہیں کما سکتا تو جسے نکاح کر کے لائیں گے اسے کہاں سے کھلائے گا؟ اور میرے بھائی، جس نے آنا ہے اس نے اپنا رزق ساتھ لے کر آنا ہے۔ تو بھائیو، میرا مشورہ یہی ہے، اگر آپ کے بچے جوان ہیں تو ان کا نکاح جلد از جلد کر دیں اور رزق کا معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیں، کیونکہ رزق دینے کا وعدہ اللہ پاک نے کیا ہوا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر رزق بڑھنے کا ایک اور بڑا ذریعہ یہ ہے کہ آپ اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دیں اور اس پر خود بھی عمل کریں، کیونکہ نماز پڑھنے سے بھی رزق بڑھتا ہے۔ کیونکہ صبح کا جو وقت ہوتا ہے یہ رزق بٹنے کا وقت ہوتا ہے۔ جو لوگ صبح کے وقت سوئے ہوئے ہوتے ہیں، بے برکتیاں وہاں پر ہوتی ہیں۔ طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک اپنی بیوی، اپنی اولاد اور اپنے بہن بھائیوں کو نہ سونے دیں، کیونکہ یہی لمحے رزق بٹنے کے ہوتے ہیں۔ اور ناظرین، نماز فجر ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں اور اللہ سے دعا مانگیں، تو دیکھیے گا آپ انشاءاللہ رزق میں خوشحالی اور کشادگی پیدا ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔